بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وہ قرآن شریف شروع کروں گا تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اچھا کیا، ویسے ہو سکتا ہے میں وہ بھی غلطی کرتا ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 5 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے لیے۔ یہ قرآن مجید میں جملہ بار بار آیا ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، جیسا کہ قرآن دوسرے انداز میں واضح کرتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو انسانوں کو بنایا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، تو یہ محض کھیل کود کے لیے نہیں کیا، بے مقصد عبث اس نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے بندوں کو چنیں کہ جو اس کی اس دنیا میں جا کر بسیں کہ جو بہترین دنیا ہے، جس دنیا کو اللہ تعالیٰ ایسے فخر سے بیان کرتا ہے کہ رہنے کی اصل جگہ تو وہی ہے۔ تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے بنایا، بالحق۔ یہاں اس کو بیان کرنے میں، سیاق میں، کانٹیکسٹ میں جو بات ایک اور نمایاں ہے، یعنی ایڈیشنل اسی مفہوم کے کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آیت نمبر 3 میں یہ پڑھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بناتے، ان کو پوجتے، ان سے مانگتے، ان سے جب یہ پوچھا جاتا کہ یہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اللہ اس طرح کے تمام بے بنیاد نظریات کے بارے میں آخرت میں فیصلہ کر دے گا کہ جو یہ اختلاف کر رہے تھے اس میں صحیح بات کیا ہے، اور اللہ کبھی رہنمائی نہیں کرتا ان کی کہ جو جھوٹے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی اولاد ٹھہرانی ہوتی تو وہ خود سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا دیتا، یعنی تمہیں بتانے کی اس کو ضرورت پیش نہ آتی کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اس کے چہیتے ہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ بالکل تنہا ہے اور سب پر قابو رکھنے والا ہے۔ سو اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بتایا کہ دیکھو، اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی معبود ہوتے کہ جو تمہاری نالائقیوں کے باوجود ہمارے فیصلے کے خلاف، ہمارے فیصلے کے مقابل میں وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے اور تمہاری مدد کرتے، تو پھر یہ سارا زندگی کا، دنیا کا جو کاروبار ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ فوت ہو جاتا۔ ایک آدمی ہے جو جھوٹا ہے، لپاٹیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور آخر میں اس کی پہنچ ٹھیک ہے، وہ بعض ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے بزرگوں کے ساتھ، ایسے فرشتوں کے ساتھ، ایسے جنوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو اللہ کی پکڑ سے اس کو بچا دیں۔ تو یہ اگر ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا مقصد کے ساتھ نہ ہوا، بے مقصد ہوا۔
کہ آدمی جو چاہے کرے اور بالآخر اللہ کے ہاں جا کے بچ جائے. فرمایا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو اور چاند کو بھی خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہی ہے کہ جو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے اس پورے کائنات کے نظام کو اس کے لیے معمور کر دیا ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب ایک وقت مقرر کے لیے چل رہا ہے. یہ سارا نظام اس نے چلایا ہے اور یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس نظام کو ممکن بنایا. فرمایا کہ الا هو العزیز الغفار، جان لو کہ وہ زبردست ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے. زبردست ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے. وہ جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. وہ زبردست ہے اور وہ غفار ہے، وہی بخشنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اس دنیا کے نظام کو بنانے کے بعد اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس گڑبڑ میں بھی معافی وہی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گڑبڑ آپ کریں اور اللہ سے تو آپ بڑے خوف زدہ ہیں، کانپتے ہیں کہ وہ بہت باروب ہستی ہے، تو کسی اور کے تھرو جا کے تو اللہ تعالیٰ کو اپروچ کیا جائے کہ ذرا اس کو معاف کر دیں پلیز. سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے جی، اور آیت نمبر 5 ہے. تو فرمایا کہ الا هو العزیز الغفار، جان لو کہ وہ زبردست ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے جب کوئی شخص معافی ڈیزرو کرتا ہے. معافی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے لیے اپنے اندر آمادگی پیدا کر لیتا ہے کہ وہ اس کے آگے گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا تو وہ معاف کرے گا. لیکن اس کے ہاں معافی کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کرے، دھاندلی کرے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے، اللہ کے ساتھ زیادتی کرے، شرک کرے، اور پھر کسی کے ذریعے سے اس کے پاس سفارش جائے اور وہ معاف کر دے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ زبردست ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. جب لوگوں میں سے ان کے لیے کہ جو گناہ کرنے کے بعد معافی کی طلب کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے. میں ایک بات پوچھوں گی، مجھے ہمیشہ کرتا ہے معافی کی طلب کرنا تو ہو گیا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہے یا جو شرک ہے، انہوں نے تو معاف ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں 25 نمبر سورہ ہے، اس کے آخر میں ان 3 سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کی طرف ریفر کر رہی ہیں، یعنی شرک، قتل اور زنا. ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. ایمان لائیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑا گناہ کرنے کے بعد آدمی حقیقی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ پلٹتا ہے، اور پلٹنے کے بعد اس کے اندر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع، ایمان، تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے. تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کے گناہوں کو پھر نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے، اور جگہوں میں بھی ہے. اللہ کے ہاں بڑے گناہوں کی معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی غلطیاں، لغزشیں انسان سے ہوتی ہیں
وہ تو بعض اوقات آپ کے وضو سے، آپ کی نماز سے، آپ کے روزے سے، آپ کے صبح و شام جنرل استغفار کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑا گناہ اسی وقت معاف ہوگا جب آپ توبہ کریں گے، اور بڑے گناہوں میں شرک کے علاوہ اور زنا کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں وہ اصل میں دوسرے انسانوں کے حقوق پر در اندازی کرنے سے متعلق ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے متعلق ہیں۔ اس میں معافی آدمی کو تبھی مل سکتی ہے کہ جب آدمی اپنی زیادتی کی تلافی کرے اور جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگے۔ تو فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی نفس سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اسی سے مراد اسی نفس سے، اسی جنس سے، یعنی جس جنس سے، جس آپ کہیے سیل سے، جس اوریجن سے اس نے تم کو پیدا کیا، اسی سے اس نے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے اتارا تمہارے لیے 8 چوپایوں کو۔ عربی زبان میں یہ جو زوج ہے یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے کہ پیئر، پارٹنرز، دونوں کے دونوں، اور اس کے لیے بھی آتا ہے کہ الگ الگ، یعنی جو نر ہے وہ الگ، مادہ الگ۔ یہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، خاص عرب کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جانوروں میں جو کھانے پینے کے پہلو سے جائز قرار دیے ہیں وہ 8 ہیں۔ یعنی بھیڑ کی کیٹیگری میں 2 نر و مادہ، بکری کی کیٹیگری میں 2 نر و مادہ، گائے کی کیٹیگری میں 2 نر و مادہ، اور اونٹ کی کیٹیگری میں 2۔ تو فرمایا کہ اس نے انزل لکم، اتارا تمہارے لیے چوپائے 8 نر و مادہ۔ اتارا یا اتارے، یہ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس نے اتارا تمہارے لیے لوہا، انزل الحدید، انزلنا الحدید۔ یہ اصل میں اپنی اوریجن کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سب بندوبست کیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو گزار سکو، اور یہ جو اس دنیا کی زندگی کو اس نے آزمائش اور امتحان کے لیے برپا کیا ہے، اس میں تم رہ سکو۔ اس لیے کہ اگر سارا وقت تمہیں اپنی ضرورتوں ہی پر کی پڑی رہے تو پھر تو تم کسی آزمائش میں نہیں پڑ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی آج بھی یا کسی زمانے میں بھی تکالیف، مشکلات، پریشانیوں ہی سے بھری ہوئی ہے، ان کے لیے تو پھر کوئی اور آزمائش ہے ہی نہیں۔ اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ آسانی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کو پورا کیا ہے تاکہ ہم زندگی گزاریں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اس کا شکر بھی ادا کریں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تم کو، خلقم من بعد خلقن، وہ تخلیق کے بعد تخلیق، یعنی مختلف مراحل سے گزار کے، فی ظلمات 3 اندھیروں کے اندر، یعنی یکے بعد دیگرے یہ 3 اندھیرے ہیں کہ جو رحم مادر میں جہاں سے تم گزرتے ہو۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے ساری۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کائنات کے عظیم ستارے سیارے ہوں، آسمان ہوں پھیلے ہوئے وسیع، چاہے رحم مادر کے اندر اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہو، ہر جگہ اسی کا فیصلہ ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے کہ جو کار فرما ہے
اس کے فیصلے کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی سب جگہ بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی جب وہی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو ضرورتوں کا بندوبست کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جس کی ساری بادشاہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے، کسی اور سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہے کہ جو تمہاری دعائیں سنتا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو، کہاں الٹائے چلے جا رہے ہو. تصرفون یہ پیسو ورب ہے، بھٹکائے چلے جا رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ پیدا تو تم ہوئے تھے ٹھیک فطرت پہ، تمہیں اللہ نے جو شخصیت دی تھی اس میں صحیح بات کو سمجھنا بالکل تمہارے لیے ممکن تھا. تو یہ سب کچھ بندوبست ہونے کے بعد کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہو؟ کہاں سے یہ ہو گیا کہ تم اصل راستے سے الٹا دیے گئے، پٹکا دیے گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمائے ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے. آگے کا جملہ جو ہے یہ اس شرط کا جواب نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا زبان، اپنی زبان میں، کہ دیکھو اگر تم میرے پاس آؤ گے اور سناؤ کیا حال چال ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس لیے کہ جب تم میرے پاس گھر آؤ گے تو اس جب کا جواب ہونا چاہیے، تو پھر میں تم کو وہ کتاب دکھاؤں گا، ورنہ جملہ انکمپلیٹ ہے. قرآن مجید میں اس طرح بہت ہوتا ہے. کیا کہ شرط بیان ہو گئی لیکن جواب شرط بیان نہیں ہوئی. جب تم میرے گھر آؤ گے بیان ہو گیا، تو میں تم کو کتاب دکھاؤں گا، بیان نہیں ہوں. وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے بھی کہ پڑھنے والا خود سوچے. وہ جواب شرط سیاق سباق میں واضح ہوتا ہے، اور کچھ اس لیے بھی کہ آگے جو وہ بات کرتا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ پوری بات کیا ہوگی. تو پوری بات یہ ہے کہ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے. تم ہماری خدائی میں، بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اس لیے کہ اللہ تو غنی عنکم، تم سے بے نیاز ہے، تمہاری ضرورتوں سے تمہاری عبادت سے بالکل بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بعض اوقات بڑے ایگریسولی پوچھتے ہیں، کیا مطلب بھائی اللہ کے لیے کیا نماز پڑھیں، تو کیا اس کو کیا ہے مشکل ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے. یہ امیجن کرنا کہ خدا تعالیٰ بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی سپر ہیومن ہے، اس کو جب آپ ایسے امیجن کرتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں. اگر تم ناشکری کرو گے اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تو بالکل بے نیاز ہے تم سے. لیکن ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. اس نے جو تمہاری فطرت بنائی ہے، یہ اس فطرت کا تقاضا ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کا شکر ادا کرو. تو جس رب کا احسان سب سے بڑھ کر ہے، اس کا شکر بھی سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. ورنہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ شکر گزاری یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر انسان کے اندر موجود ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اس کی خصلت ہے، تو وہ سب کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کا بھی کرے گا.
اس کا ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ ایک آدمی بظاہر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے لیکن بندوں کا نہیں کرتا، تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا بھی کوئی مشکوکی ہے، یا کہیے کہ کسی موقع پر وہ بھی متاثر ہو جائے گا، یا یہ اس کو متاثر کر دے گا یا وہ اس کو کرے گا۔ بندے کی پرسنالٹی ایک ہی ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے، گھر سے باہر نکلے تو کچھ اور ہو گیا۔ یہ تو بڑی دوگلی پرسنالٹی ہے آج کل یہ ویسے کافی زیادہ چل رہا ہے کہ مطلب آپ کوئی کسی کے لیے کام کریں تو وہ جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، اور کانسیپٹ پیچھے یہ ہے کہ یہ میں نے یا لیٹ سے میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اگر کچھ کیا تھا تو میں نے آپ کو کیا تو آپ نے اس کا یہ ایک یعنی مذہبی ایک وہ ہے غلطی، مذہبی تصور کی غلطی ہے کہ آپ ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے درمیان میں جن لوگوں کے ذریعے سے ہمارے کچھ کام کروائے ہیں وہ ان کی بھی مہربانی ہے، ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور کسی اور کی نہیں، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ ایک زمانے میں مجھے ایک اچھے بھلے آدمی نے یہ بھی کہا، اور شریف آدمی تھا وہ، خیر بعد میں بالکل اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو گئی، وہ کہا کہ یار میں والد صاحب جو میرے لیے کچھ کرتے ہیں معاملات، کام وام یا جو میری مدد کرتے ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی طبیعت کی مجبوری ہے۔ میں نے کہا دس از ناٹ یور پرابلم، اس کے بعد تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت کی مجبوری ہے، ان کی خوبی ہے، ان کی کمزوری ہے، ان کی خامی ہے، وہ تیرا کیا اس سے واسطہ ہے پاگل؟ تمہارے ساتھ تو احسان کر رہے ہیں، تم ان کے احسان کا اعتراف کرو۔ یہ جو ہے کہ آپ دوسرے کے اندر جھانک کے اور آپ ایکسکیوز تلاش کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے کر رہا ہوگا، نہیں، جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہے آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اور سارا احسان، سارا شکر، ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اینڈ بی ایبسلیوٹلی کلیئر کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو تم نے اپنے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ تمہیں یہ بچا لیں گے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا اور لوگوں کو ان کے اچھے اور برے انجام تک پہنچائے گا، تو برے انجام والوں کے انجام کو اچھے انجام والے آ کے کم نہیں کر سکتے، ان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پیدا کیا ہے، یہ اصل میں اس حق میں دھاندلی ہوگی، اس لیے اللہ نے جو معاملہ کیا، جو کمی بیشی ہے، جو معافی ہے، درگزر ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کر دے گا جو اس نے کرنا ہے اپنے اصول کے مطابق۔ کسی دوسرے کے ذریعے سے کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی دوسرا کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں چونکہ سیاق سباق میں بات بوجھ اٹھانے والی ہے اس لیے یہ ذکر کیا گیا ہے، ورنہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی۔ پہلا جملہ ہے الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا، وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ دوسری بات ہی ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دنیا میں کام آ سکتے ہیں، آپ مجھ کو سمجھا سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی راہ اختیار کی، آپ نے جان بوجھ کر اپنی راہ اختیار کی۔ آپ مجھے نہیں بچا سکیں گے، میں آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ میرے کوئی اعمال آپ کے کام نہیں آ سکیں گے، آپ کے اعمال میرے نہیں کام آ سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کا یہ نظام یہ فیئر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ بڑی سخت بات ہے، نہیں سخت بات نہیں ہے،
خدا تعالیٰ ہی کے یہاں بڑی نرمی ہے، جتنی نرمی ہے وہ اس کے اپنے نظام میں ہے، وہ بہت کچھ درگزر کرے گا، لیکن خارج کی انٹرفیئرنس نل، سرے سے نہیں ہوگی۔ اور انصاف بیسیکلی ٹو دا آخری لیول، لاسٹ لیول، بالکل ایبسلیوٹلی، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات مسلمانوں کو بتانے والی ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہے۔ ہم لوگوں نے ایک بہت زبردست تصور قائم کیا ہے، یہ الحمدللہ مسلمان مسلم برادرز اینڈ سسٹرز، یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ خدا تعالیٰ ہر انسان کا خالق مالک ہے اور وہ جانتا ہے سب کچھ کہ کس کے معاملات کیا ہیں۔ فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے تمام معاملات سے آگاہ تمہیں کر دے گا۔ اور فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ بڑی پریشان کن بات ہے، مگر سب کچھ جانتا ہے، یعنی نیتیں بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ ویسے یہ چیز ڈسکس ہوتی رہنی چاہیے آپس میں، اس لیے کہ قرآن مجید تو اس طرح کی آیات سے بھرا ہوا ہے، اور مسلمان بالعموم ہم لوگ بہت ہی گھٹیا حرکتوں سے بھرے ہوئے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اس کی اصلاح ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ غلطی تو ہوتی ہے، مگر یہ ریمائنڈر بڑا زوردار ریمائنڈر ہے۔ آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی زوردار بات نہیں ہو سکتی۔ خدا دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، یعنی جو کچھ ہماری نیت میں ہے وہ جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی مشکل، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا بھی عجیب معاملہ ہے، یعنی یہ تو اصولی باتیں وہ ہیں جو میں نے بیان کر دیں، مگر انسان، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں جو موجود لوگ تھے ان پر بھی تبصرہ ہے، اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی مشکل، مصیبت، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب وہ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، اس کی طرف اس کا فضل اس کو ملتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جو اس سے پہلے اس کو پکار رہا تھا۔ وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے راستے سے روکیں۔ یعنی یہ بات بیان کی کہ یہ حقیقت کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، یہ حقیقت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، انسان اس کو جانتا ہے، سو مچ سو کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، وہ بھی انسان جب مشکل سے دو چار ہوتا ہے تو وہ اسی کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے، اور کون؟ اللہ ہی دور کرتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ پلٹ جاتا ہے، اور ایسے کہ گویا کہ اس نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں تھا، اور اللہ کے ساتھ اور اس کے مد مقابل معبود ہیں جن کو کہ وہ گڑھ لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اور ان کو پوجتا ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں، یعنی ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس رجوع کرنے کے رویے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا،
آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، تم یقیناً آگ والوں میں سے ہونے والے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ جو تم نے اختیار کیا ہے اور اس پر تمہیں کوئی تردد پشیمانی نہیں ہے تو کر لو اور تھوڑا بہت۔ یعنی ہوتا کیا ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یا اس کی خواہش ہے یا اس کی انا ہے جو اس کو مرواتی ہے، اور شیطان انہی دونوں کو بھڑکاتا ہے، مشتعل کرتا ہے، برانگیخت کرتا ہے۔ انسان کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بات کو ماننے میں یہی رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اس سے سیدھا طریقہ اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ یہ کرنا نہیں چاہتا اپنی خواہش اور اپنی انانیت کی وجہ سے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے، جب وہ یہ ٹھان لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ پھر دنیا میں بھی ہمیں بہت سی ضرورتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی آخرت بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہو تو سکتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے نتیجے میں پھر انسان شرک کرتا ہے، اپنے معبود بنا لیتا ہے، جن سے کہ پھر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اور آخرت کا اگر کوئی تھوڑا بہت خوف ڈر کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے کبھی کسی موقع پر، تو وہ بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں، وہاں صورتحال ٹھیک ہی رہے گی، ایسی بات نہیں ہے، ہم وی آر ان گڈ ہینڈز۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے کفر کے ساتھ، اپنی ناشکری کے رویے کے ساتھ، غلط کاموں کے ساتھ تم فائدہ اٹھا لو دنیا کا تھوڑا، انجام تو آنے والا ہے اور تم وہاں آگ والوں میں سے ہوگے۔ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، بھلا وہ کہ جو رات کے حصوں میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، وقائمن اور کھڑا ہوتا ہے، یحذر الآخرہ آخرت سے ڈرتے ہوئے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی امید لگائے ہوئے، اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہوئے۔ جملہ یہاں ختم۔ یہ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں جملے کا ایک حصہ بیان کیا گیا اور دوسرا حصہ اومٹ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرا حصہ آبویس ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جب آپ دلچسپی سے پڑھیں تو آپ خود اس کو کھولیں۔ یعنی پوری بات یہ ہوئی کہ کیا وہ کہ جو رات کے اوقات میں سجدے میں ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، آخرت سے اندیشہ ناک ہوتے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، کیا وہ اور جو اپنے شریکوں کے امید پر جی رہے ہیں اور اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہاں، یعنی یہ جو دوسرا حصہ ہے، بریکٹ میں ہاں، یہ بھلا مشرق اچھا ہے، وہی ہے، وہ ظاہر ہے اس لیے نا کہ الفاظ میں نہیں ہے، اور الفاظ میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آبویس ہے، امپلائیڈ ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ سٹائل بہت جگہوں پر ہے، تو یہاں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سیاق سباق میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، تو فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگ سوری آپ کی بات، جو ایک تو ہوتا ہے نا نریشن، ایک ہوتا ہے ڈائلاگ۔ جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کی جو سچویشن ہے وہ سچویشن تو سامنے ہوتی ہے جی، تو اس میں اگر آپ اس ڈائلاگ لکھیں گے تو آپ کافی ساری چیزیں نہیں لکھیں گے۔ ڈو یو تھنک دس از دا کیس ہیئر کہ یعنی یہ ڈائلاگ بھی ہے، اور یہ ڈائلاگ اس طرح کا ہے، لائک اے ڈائلاگ، ہاں، کہ جس میں بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا، بعض آپ کہیے قوموں میں، شاید ہمارے یہاں بھی ہے، سٹریس کرنے کے بعض انداز،
وہ شخص کہ جو میری اتنی خدمت کر رہا ہے تمہارے خیال میں بس اس نافرمان جیسا ہو سکتا ہے؟ یہاں رکنا یہ اصل میں زور زیادہ پیدا کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ دس مین ہو از سرونگ می، اور اس کو اچھا کر ہاں ہی از بس گوئنگ ٹو بی دا سیم ایز دی ادر ون، یہ بیان نہیں کیا گیا. تو یہ اصل میں زور پیدا کرتی ہے چیز. قل حل آگے آگے واضح ہو گیا، یعنی آگے کی بات جو ہے وہ اس کو کھولنے میں آسانی فراہم کرتی ہے. قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے کہہ دو کہ کیا وہ کہ جو جاننے والے ہیں اور وہ کہ جو نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا میں دونوں کا انجام ایک کر سکتا ہوں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل وہی کریں گے ان باتوں سے کہ جو عقل والے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں دو باتیں کہی. ایک بات تو یہ کہی کہ جاننے والے حقیقت میں وہ نہیں ہوتے کہ جو لازماً کہیں چاند اور مریخ کی سیر کر رہے ہوں یا بڑی بڑی ایجادات کر رہے ہوں. جاننے والا اصل میں وہ ہے کہ جو اصل سوالات کے جوابات جانتا ہے اور اس پر مطمئن ہے. نالج. مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، میں اس کو کیسے راضی کروں، میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. ان سوالوں کا جواب جس کو نہیں معلوم یا جو معلوم ہی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں، بڑے بڑے ڈیم بنا لیے، بڑے بڑے جہاز بنا لیے، تو کچھ نہیں جانتا. اس لیے کہ جاننے کی اصل چیز تو یہ ہے، اصل مقصد سے ہٹ گیا. اصل مقصد سے ہٹ گیا اور اس کو جو بے پناہ عقل ملی اس کو اس نے استعمال کیا کسی اور مقصد کے لیے. تو فرمایا کہ نصیحت تو حاصل وہی کریں گے ان باتوں سے کہ جو عقل والے ہیں. عقل والوں سے مراد بہت ذہین ہے نہیں، جو عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرنے والے ہیں، جن کو جتنی عقل ملی انہوں نے اس کو استعمال کر کے بغیر خواہشات کے پیچھے لگے، بغیر اپنی انانیت کے غلام ہوئے. انہوں نے جب دیانتداری سے اپنی عقل کو استعمال کر کے غور کیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ زندگی تو نامکمل اور ادھوری ہے، یہ تو ٹیمپرری ہے، ایک اور زندگی آنی چاہیے. اور جب انہیں پیغام ملتا ہے کہ نہیں، بنانے والا تو تمہیں اپنی پوری اسکیم بتا رہا ہے کہ ایک اور زندگی آئے گی، تو وہ بے اختیار اس بات کو ماننے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جاننا چاہتا ہے وہی ہے کہ جو جانتا ہے، جو نہیں جاننا چاہتا اس کے لیے جاننے کا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی گارنٹی نہیں دی، کوئی اہتمام نہیں کیا. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری بات کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جو ہمارے پیغام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اپنے من گھڑت شریکوں کی عبادت کر رہے ہیں، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑو. میرے بندوں کو کہو کہ جو ایمان لائے کہ تم اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں بھلائی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہوگی، یعنی آخرت میں بھلائی ہوگی. انہیں ری ایشورنس دو، انہیں یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک جا رہے ہو. تمہیں اعتراض کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کے رویوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم ان سے ڈسٹریکٹ نہ ہو. بی ایبسلیوٹلی کلیئر کہ جو لوگ یہاں نیکی کریں گے، اچھا رویہ اختیار کریں گے، وہ وہاں اس کا انجام پائیں گے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. یہ آیت کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے
کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مکے میں مسلمانوں کی صورتحال اتنی زیادہ تنگ ہو گئی تھی، ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کے لیے مکے میں رہنا اب بہت سوں کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ غالباً ہجرت حبشہ سے کے زمانے کی آیت ہے، ویسے تو مدینہ منورہ میں بھی بعد میں ہجرت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں اس سرزمین میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، تم پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ تم اللہ کو، ایک اللہ کو مانتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون، یقیناً صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجرہم، ان کا اجر دیا جائے گا، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، یعنی وہ لوگ کہ جو ثابت قدم ہیں انہیں ان کا صلہ ملے گا ان کی ثابت قدمی کا بھرپور۔ سو ان وقتی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے تم زیادہ اپنے آپ کو دین کے معاملے میں، اللہ کی طرف جھکنے کے معاملے میں رکاوٹ نہ بننے دو۔ یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ آئی اسی لیے ہیں تاکہ تمہاری ثابت قدمی، تمہارا صبر، اس کا امتحان ہو اور تم اس میں کامیاب ہو۔ تو اللہ ثابت قدموں کا بھرپور بدلہ ان کو دے گا، ایسے کہ بے حد و حساب ہوگا، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کی اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں اور اسی کی اطاعت کروں، اس لیے میں نہ عبادت کسی کی کروں گا اور نہ دین میں جہاں اس نے حکم دیا ہے میں کسی اور کا حکم مانوں گا۔ یعنی اس کی اطاعت، اسی کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے کچھ اور قوانین انسانوں نے بنائے ہیں کہ جو اللہ کے قانون سے نہیں ٹکراتے تو آپ نے ان کو بھی ٹھکرانا ہے، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حکم کو نہیں ماننا اور نہ ہی کسی اور کے آگے جھکنا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان، یعنی میں سب سے پہلے خود مسلمان بنوں، میں اپنے عمل میں اس دعوت کو اختیار کروں کہ جو میں دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے ہاں آخری حد تک اس کا مظاہرہ ہوتا کہ جو دعوت وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے، اس دعوت کے سب سے زیادہ نمایاں فالو کرنے والے، اختیار کرنے والے وہ خود ہوتے۔ فرمایا قل انی اخاف ان عصیت، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب اتنا بے لاگ ہوگا کہ اس میں کسی شخص کی کیا حیثیت، کیا مقام ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں بھی تمہاری طرح اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، میں بھی اسی آزمائش سے گزر رہا ہوں، میری بھی ویسی ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ سو اگر میں نے بفرض محال اس کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اس دن کے عذاب سے کہ جس دن عذاب بہت بڑا ہوگا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں
خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا، یعنی تم جس کی چاہو عبادت کرو، میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، آپ کہہ دیجئے کہ یہی ہے کہ جو سب سے نمایاں، سب سے واضح نقصان ہے. یعنی جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس میں وہ خود اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی برباد کرتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ گھر والے ان کی حرام خوریوں کی وجہ سے برباد ہوں گے. اس میں یہ بات ظاہر شامل ہے کہ اگر وہ گھر والے، اگر وہ اولاد ان کے ان غلط رویوں میں ان کی شریک بن جائے، ان کی حامی بن جائے. یعنی ایسا نہیں ہے اللہ کے یہاں جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک ہمارے یہاں ایک تصور ہے، وہ بات تو اچھی ہے لیکن بات بہت ایگزیجریٹڈ ہے، کہ جناب علی جیدے جسم وچ حرام گیانا کمائی وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. بات یہ کہ اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال گیا ہے، یار وہ تو بے قصور ہے. سو یہ ہر آدمی اپنے کمائی کا اس کو نتیجہ بھگتنا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ جب ذمہ دار ہوگا، جب اس کو شعور کی عمر پہنچ کر فیصلہ کرنے کا موقع ہوگا، تب وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک عام نتیجے کے پوائنٹ آف ویو سے کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ جو پالیسیز وہ اختیار کرتے ہیں اس میں وہ خود اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرتے ہیں آخرت کے پہلو سے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی نقصان کے راستے پر لے جاتے ہیں کہ وہ بھی نقصان سے دوچار ہوں. اور اگر کسی نے یہ کر لیا کہ خود بھی نقصان میں گیا، مبتلا ہوا، اور اس کی وجہ سے بظاہر اس کے گھر والے بھی نقصان سے دوچار ہوئے، تو قرآن نے کہا کہ الا جان لو ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلا کھلا نقصان. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا، سائبان ہوگا. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی ایسا ہی ہوگا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انجام ہے کہ اللہ جس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی، چنانچہ اے میرے بندوں، فتقون، تم مجھی سے ڈرو. یعنی یہ انجام بعض لوگوں کا ہونے والا ہے. تو جب یہ انجام ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بہت ہے. تو خیر ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز تو ہوا اللہ کی حمد، اس کی تعریف کے بیان سے، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت کے بیان سے. لیکن وہ رحمان و رحیم جس نے اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو جب حاصل کیا جائے گا اور لوگوں کے انجام سامنے آئیں گے تو بعض بدنصیب لوگ اپنے خود سے کیے ہوئے غلط رویوں کی وجہ سے اس انجام بد کو پہنچیں گے کہ جو ایک بہت نقصان کا انجام ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اس انجام سے خبردار کرتے ہیں. تو
اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب مثال کے طور پر پوری انسانیت میں وہ ایک بندہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا فیصلہ اسی دنیا کی زندگی کے امتحان سے ہوگا، تو پھر جو ذات اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ تو لوگوں کو خبردار کرے گی، بچا لو اپنے آپ کو، ایسا نہ کرنا، وہ انجام بہت برا ہے، تم فرعون نہ بن جانا، تم ابو لہب نہ بن جانا، تم شیطان نہ بن جانا، تو کہے گا نا۔ تو یہ اس کا خبردار کرنا یہ تو بڑا ضروری ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جہاں بڑے مسائل ہیں، بہت خدشات ہیں، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، تو آپ کا کوئی مہربان اگر آپ سے سنے گا تو یہی کہے گا مت جاؤ یار، ڈونٹ گو دیر، اس لیے کہ یہ اس کی آپ کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا ہے۔ تو یہاں اور قرآن مجید میں جو جگہ جگہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو اس بیان کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہے کہ اصل میں قرآن اصل میں سب سے پہلے ایک قوم کو، جو مکے کے لوگ تھے اور اس کے گرد و پیش رہنے والے، ان کو ان کے برے انجام سے بچانے کے لیے دعوت دینے کے لیے آیا۔ سب سے پہلے ان کو دعوت ملی، وہ لوگ کہ جو اپنے غلط رویوں کی وجہ سے اس برے انجام کے دہانے پر کھڑے تھے، تو ان کو تو بار بار خبردار کرنے کی ضرورت تھی، اور قرآن نے بار بار کیا، ان کو بار بار پچھلی قوموں کی سٹوریز سنائیں، اور ان کو سنا کر ان کو یہ بتایا کہ تم نے بھی اگر وہی حرکتیں کی تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اصل میں اگر آپ اس پس منظر سے واقف ہوں تو پھر آپ کو حیرت نہ ہو کہ قرآن مجید کس طرح سے بار بار لوگوں کو خبردار کرتا ہے اور کہیے کہ ڈراتا ہے، یعنی اس برے انجام سے کہ جو بہرحال بعض لوگوں کا تو ہوگا، تو اسے ڈرایا نہ جائے، کیوں نہ ڈرایا جائے، اس سے خبردار کرنا چاہیے۔ میں اب ترجمہ کر رہا ہوں دوبارہ ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی، آیت نمبر 5 سورہ زمر، سورہ نمبر 39 سے ہم نے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات سے دن کو لپیٹ لیتا ہے، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ دن سے رات کو ڈھانک لیتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سبھی جا رہے ہیں، چل رہے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ الا جان لو، هو العزیز الغفار، وہ زبردست غالب ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے، ثم جعل منها زوجہا، پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، وانزل لکم من الانعام، اور اس نے بنائے تمہارے لیے چوپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلقن، تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ساری بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فانا تصرفون، سو پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے تم سے،
ولا یرضا لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں پر راضی نہیں ہوتا کفر کے نتیجے میں، اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو وہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے، ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور انسان عجیب ہے کہ جب انسان کو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، متوجہ ہوتے ہوئے اس کی طرف۔ ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب وہ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، منہ نسیا ما کان یدعو الیہ، تو وہ بھول جاتا ہے جو اس کو وہ پکارتا تھا، وہ جو پہلے جو اس کو پکارتا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، لیضل عن سبیلہ، کہ وہ اس کو اس کے راستے سے روکیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تمتع بکفر کا قلیلا، فائدہ اٹھا لو تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، تم یقیناً آگ والوں میں سے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، بھلا بتاؤ تو کہ وہ جو عاجزی اختیار کیے ہوئے راتوں کے مختلف حصوں میں سجدہ ریز ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہوا، اپنے رب کی رحمت کی امیدیں رکھتا ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے شریکوں کے بلبوتے پر یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پوچھو کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو جانتے ہیں اور وہ کہ جو نہیں جانتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، چھوڑیں ان کو اور آپ کہیے میرے بندوں سے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اچھائی کی ان کے لیے وہاں اچھائی ہوگی۔ وارض اللہ واسعہ، اور اگر یہ تم کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون، اور یقیناً پورا پورا دیا جائے گا ثابت قدمی دکھانے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اطاعت کو۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام کو، فرما برداری کو اختیار کرنے والا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، ان کو کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں کہ اگر میں نے بالفرض نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، تم کہہ دو کہ اللہ ہی ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین، اپنی اطاعت کو۔ فَاعْبُدُوا، تم بھی عبادت کرو، مَا شِئْتُم، جس کی تم چاہتے ہو، مِن دُونِہ، اس کے سوا۔ قل، کہہ دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً نقصان سے دوچار تو وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نقصان میں مبتلا کیا خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن۔ الا،
جان لو ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے کھلا نقصان. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوگا ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی اسی طرح سے سائبان. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز کہ ڈراتا ہے اللہ جس کے بارے میں اپنے بندوں کو. یا عباد، اے میرے بندوں، فتقون، چنانچہ تم ڈرو مجھ سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اجازت ہے یہاں سے پڑھنے کی یا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ یہاں لکھا ہوا ہے referring to today's last ayat 16, there is also a dialogue quoted in the Quran between Allah and Iblis, where Iblis says that he will mislead most of humankind, and Allah says that he shall fill hell. Somehow this sounds unfair to me. Allah's rahmat demands that more people should be forgiven and reach paradise. لام لان جہنم بالجنۃ والناس اجمعین، میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. تو آپ کو کیا پتا کہ جہنم کا سائز کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ جہنم کا سائز 5 فیٹ بائی 5 فیٹ ہے اور اس میں 5 جہنمی جائیں گے تو بھر جائیں گے. مطلب آپ یہ کیوں خیال کر رہی ہیں کہ جہنم جو ہے وہ پیسیفک اوشن جتنا بڑا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ بھر دوں گا. بھر دوں گا تو مراد یہ کہ جتنا اس کا سائز ہے اس میں بھر دوں گا. یہ ایک غصے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک اس وقت ابلیس کو دھتکارنے کی سٹیٹمنٹ ہے. گیٹ لاسٹ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر بعض ایسے احمق بے وقوف گدھے ہوں گے جو تمہاری بات مانیں گے، میں ان کو بھی تمہارے ساتھ بھر دوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سب کچھ ان کو بتاؤں گا، فطرت میں ان کے سب نیکی ڈالوں گا، ان کے اندر توحید کا عہد لے کے ان کو بھیجوں گا، اور وہ تمہارے چکر میں آ جائیں گے. تم بے وقوف گدھے تمہارے جیسے کسی کے پیچھے آ جائیں گے، سب کو بھر دوں گا. یہ غصے کا اظہار ہے. اس میں آپ نے نمبر کہاں سے لے لیے؟ کوئی دیر از نو مینشن آف نمبرز. اور باقی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں، وما انا بظلام للعبید. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے جب غلطی کر کے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو جو وہ نیکیاں کرتے ہیں ان پہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا. بڑی بڑی غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا احساس آپ کے اندر رہتا ہے اور پھر آدمی اس احساس کو مارتا ہے، تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. یہ سر یہ تھوڑا سا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جو اسٹارٹنگ فرام فرسٹ پوائنٹ، ایک تو وہ جو ہے جو سرکش ہے، جو جان بوجھ کے وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ تو غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس پہ تو اب غلطی وہ ہوئی کہ جو آپ سے انجانے میں ہوئی، یا جو آپ سے ایکچولی جو مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی جو ان انٹینشنل ہوئی. تو دیکھیں جی، انٹینشنل تو سرکشی ہے. نہیں دیکھیں، ایک انٹینشنل وہ ہوتی ہے ایک غفلت طاری ہو گئی، اور جیسے ہی غفلت ہوئی آدمی کو پشیمانی ہوئی، یعنی انٹینشنلی ہوتی ہے. آیا ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں چھٹا گا نہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا گلاس کا پانی پیتا ہے، کہتا ہے پاگل ہو گیا تھا، آئی ایم سوری یار، میں سے ایسی بکواس میں نہیں کرتی. تو اس وقت جب آدمی کہہ رہا تھا میں تم نہیں چھٹا گا، اس وقت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، بڑے ہوش میں کہہ رہا ہوتا ہے، بالکل اس کی نیت صاف ہوتی ہے کہ نہیں چھوڑوں گا میں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک دیوانگی طاری ہوتی ہے، ٹیمپرری انسینٹی ہوتی ہے. تو جو تو ہے بے جانے میں
وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعا کروا لی ہے، اور اللہ میاں ہم سے دعا ہی اس وقت کرواتا ہے جب وہ اس کو قبول کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے. ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہو گئی، تو یہ جو بھولنا ہے وہ تو خیر اس کی مہربانی ہے کہ آپ بھول گئے اور پھر آپ کو یاد آیا، آپ نے معافی مانگ لی. خطا بھی یہ ہے کہ ہو گئی، بس ایک غلطی ہوگی، اس کے بعد آپ جیسی آپ نے ریئلائز کیا سوری گڑبڑ ہوگی. یہ تو ہے چھوٹی. بڑی جو ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ باقاعدہ آدمی سے زیادتی ہوتی ہے، اور وہ جو آپ فرما رہی ہیں وہ آدمی کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد کسی موقع پہ ریئلائز کرتا ہے. اس میں بھی اللہ نے خوشخبری دی ہے، کوئی غلطی ایسی نہیں، کوئی غلطی ایسی نہیں کہ جو معاف نہ ہو سکے. بعض اوقات صرف وہ جو کوئز والے سوال ہوتے ہیں نا، کوئز والے سوال، اس میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ والی غلطی بتاؤ جو معاف نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب لوگوں نے سوچا ہوتا ہے خودکشی کہ اس کے بعد بندہ تو زندہ نہیں ہوتا. حالانکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا حالات تھے کسی کے، کیا تھا، وہ فیصلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت نرمی، بہت مغفرت، بہت رحمت، بہت عنایت ہے. لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی اس کی رحمت سے بالکل ہی نکل گیا اور اس نے طے ہی کر لیا کہ وہ اپنی خواہش، اپنی انانیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اوروں کو اللہ کا مد مقابل بنانے کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس موقع پر بھی اور موقعوں پر بھی یہ کہا کہ بھر دوں گا میں ان کو جہنم. یعنی جہنم کا جتنا بھی سائز ہوگا بھر دوں گا. مطلب آپ سائز کو کیوں پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہوگا؟ جتنا بڑا ہوگا. جی اچھا، اس میں ایک اسی سے ریلیٹڈ یہ، اگر جیسے یہ کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں، تو وہ ان کی ایجوکیشن میں جب ہم اپنی لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے جی، جو بیسکلی ریلیٹڈ ٹو حقوق العباد، رائٹ. یعنی یہ جو کسی کا حق مارنا ہے یا کسی کو تکلیف دینا ہے، اس کے جو درجے ہیں یا اس کی جو انٹریکسیز ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر بعد میں جو لوگ اگر ریئلائز کریں اور کسی کا لیٹ سے کسی کا حق مارو، بعد میں ریئلائز کریں کہ ہاں جی غلط ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ جی ہاں یہ اس زمرے میں آتا ہے حق مارنے کے. تو اس کے لیے پھر اگر آپ کوئی مطلب یہ کہ اف یو سوری یا ندامت ہے اور پشیمانی ہے مگر آپ تلافی نہیں کر سکتے، اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ، تو اس میں کیا ہوگا؟ جو آپ کے لیے آپ کے حالات میں کرنا ممکن ہے، اللہ کی آپ سے توقع اتنی ہی ہے. جو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ کی آپ سے اس کی توقع ہے بھی نہیں. سو یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ میں آئے، ناممکن ہو، جو آدمی سنے تو کہے یار بڑی زیادتی ہے. وہ تو اصل میں ہمارے مسلمان بھائی بعض اوقات اسلام کو ایسے بیان کرتے ہیں، بندہ کہتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آنیسٹلی ہم بھگاتے ہیں لوگوں، بھگاتے ہیں. یعنی جو ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں اس کے بعد کسی سمجھدار آدمی کے لیے تو ماننا ناممکن ہے کہ اللہ میاں بھی خود سارے بندے بنائے. اس کے بعد یہ کہا کہ 75% تو میں جہنم سے بھر دوں گا. کیوں؟ اس لیے وہ غیر مسلم ہے، یعنی کافر ہے. تو اس کے بعد بڑا ہی مشکل ہے. اس کے بعد تو کوئی اور دماغ چاہیے جو اس بات کو سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے. اللہ نے الحمدللہ یہ نہیں فرمایا، قطعاً یہ نہیں فرمایا. اللہ نے تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے وہی فرمایا ہے جو انسان کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ بڑا مسئلہ تھا یار. جی آخر میں جو دوسرے کا کانسیپٹ ہے اس میں ہمیشہ کی سزا ہے، یہ صحیح طرح سمجھ نہیں آتا. مطلب میں اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا میں آپ جو جرم کرتے ہیں، جرم کی نوعیت جو ہے وہ اس چیز پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ کتنے ٹائم میں جرم ہوا. آپ کسی کو قتل کریں اس میں 5 منٹ لگ سکتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. لیکن اتنی بڑی سزا کہ وہ ختم ہی نہ ہو،
یہ اس کو گریس کرنا کم از کم میرے لیے مشکل ہے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو جنت ہے اس کے لیے بھی ٹرو ہے کہ ہم دنیا میں کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمیں آخری درجے کی نعمت اور ہمیشہ کے لیے مل جائے. لیکن جنت کے کیس میں مجھے اس لیے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. وہ ہماری اوقات جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں اس سے بہت اچھا صلاح دیتا ہے. تو وہ جو قرآن کا کانسیپٹ ہے وہ جنت کے ساتھ پھر بھی الائن ہو جاتا ہے. لیکن دوزخ میں ہمیشہ کی سزا، مطلب میں امیجن کرتا ہوں جو وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، فرعون ہیں مثال کے طور پر، یا جو ابھی زینب قتل کیس میں مجرم ہوتا ہے، ایسے لوگ جن سے کرائم فیل ہو، اس کے بارے میں بھی مطلب دماغ کم از کم یہ کہتا ہے کہ ایک فنٹ سزا ہی ہو سکتی ہے. 100 سال ہوگی، 200 سال ہوگی، 300 سال ہوگی، 500 سال ہوگی. ان کو اگر آگ میں ڈالیں، ایسا قرآن کہتا ہے کہ کچھ جگہ اسپیسیفکلی کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے خالدون فیہا. تو یہ وہ قرآن مجید پورا ہے A to Z ہے. یہ میرے پاس ہے فون دے. سمجھ نہیں آتی. سورہ ہود سورہ نمبر 11 نکالنے ذرا میں آپ کے ٹیلی فون میں، اور بالکل آخر میں لے جائیں، کھینچی جائیں کھینچی جائیں کھینچی جائیں جب تک آخر نہ پہنچے. بڑی لمبی ضرورت ہے. بڑی لمبی ضرورت ہے. شروع کیا نا تو صورتیں ساری ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں یہ اپنا سوال بھول جائے. دیر آر ویز آف 123. الحمدللہ. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اللہ میاں جو تیری آیت ہے میرے ذہن میں اور جیسے میرے خیال میں ہے ویسے ہی ڈال دے اس سورہ میں. کون سی آج یہی بتاتا ہوں جی. سورہ ہود کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے. 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو وہ آگ میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس میں ہوگا ان کا چیخنا چلانا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ما دامت السماوات والارض، مگر جتنا جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے، ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کافی واضح اشارہ کر دیا کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا خالدین فیہا، جزاک اللہ، یہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جو مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں کوئی لڑکا آتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، تو کوئی ٹیچر یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ جو گھٹیا حرکت کی ہے نا، اس کے بعد اب یہ ایک تمہارے غلط رویے پر، تمہارے یونیفارم پر، لباس پر ہمیشہ یہ لکھا ہوا ہوگا. اس ہمیشہ سے مراد وہ 4 سال جو تم یونیورسٹی میں رہو، اٹ ول اسٹے ود یو فار ایور. سو اصل میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ فار ایور، تو اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ جو پلان ہے اس حد تک. تو قرآن مجید نے بتا دیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو خبردار کرنے کے پہلو سے، ڈرانے کے پہلو سے، لوگوں کو بچنے کے لیے مائل کرنے کے پہلو سے یہ سٹیٹمنٹ بغیر اس وضاحت کے ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں تو وضاحت ہے موجود کہ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پروجیکٹس میں سے ایک یہ پروجیکٹ ہے کہ یہ جب ختم ہو جائے گا، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارے رب نے چاہا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کر دیا ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو سزا ملے گی
ان کے اپنے اپنے اعمال، رویوں، ان کی غلطیوں کے مطابق عین اس پیمانے کے مطابق کہ جس میں وہ فٹ بیٹھیں گے، جس میں ان کی کیٹیگری بنے گی۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کتنے عرصے تک کوئی برائی کرتا ہے صرف یہی کافی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ جو اس نے برائی کی وہ کتنی بری، کتنی گھناؤنی تھی، اور کرتے ہوئے اس کا رویہ کتنا برا تھا، اور اس کے ہاں اس کو چھوڑنے کا امکان کتنا تھا۔ سو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جو جائیں گے کوئی وہ کیٹیگری بھی ہوگی کہ جو سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے؟ یہ تو قرآن مجید میں ایک اور اشارے سے معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اشارہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ آل عمران کی دکھائیے آیت نمبر، آپ نکالیں، ایسے ہی اندازہ میں کہہ رہا ہوں، ناٹ دیٹ آئی ایم سرٹن، آیت نمبر 93 نکالیں، سورہ نمبر 3 ورس 93۔ میں نے کہا وہ آ رہی ہے، آپ بھی نکالیں۔ ویسے یہ وہ نہیں ہوگی، اس کے آگے پیچھے ہی ہوگی، مگر اندازہ لگانے میں کیا حرج ہے؟ سورہ آل عمران کی کون سی آیت؟ 93۔ نہیں، پیچھے چلے جی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کو، یہ آیت نمبر 77 ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک برا اندازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو نہ صرف یہ کہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک پیغمبر آئیں گے بعد میں آخری، بلکہ ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جب آئیں گے، اگر جس کے زمانے میں آئیں وہ ان کا اعلان کریں، لوگوں کو متعارف کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک تو ہم چیمپئن تھے نا دین کے، تو پتہ لگے گا کہ وہ ساری کی ساری پبلک ان کی طرف چلی گئی۔ یہ ایک گھٹیا سوچ۔ میں یہی ابھی کل پرسوں کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہی مذہبی جھگڑوں کی وجہ ہوتی ہے۔ وہ یار تو میرا بندہ لے گیا، خبردار کسی اور کی بات سنیں، میرے پاس رہو۔ یہ چیپنس، یہی اصل فتنہ ہے کہ ہاں میرے نمبرز کم نہ ہو، میرے نمبرز میں اضافہ ہو۔ سو لاکھ جتن کریں گے، لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، مبالغہ کریں گے، ڈرائیں گے، لوگوں کو دوسروں کی باتیں سننے سے روکیں گے۔ تو فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے بیچ دیا اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامت، اور نہ ہی وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا تزکیہ قیامت کے روز بھی ہوتا، یعنی تزکیے کے، پاکیزگی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت سے خوش قسمت وہ ہوں گے کہ جو اسی دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں پڑتے ہیں اور ان کی مشکلات سے اللہ ان کو پاک کر دیتا ہے۔
بیماری انسان کو پاک کر دیتی ہے، توبہ انسان کو پاک کرتی ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے. بعض لوگ ہوں گے کہ جو وہاں جائیں گے اتنے ہوں گے کہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ دھبے پڑے ہوئے ہوں گے، تو وہ دھبے وہاں پاک ہوں گے. اور وہ پاک ہونے کا مطلب ہے ڈرائی کلین، اندر جا کے پاک ہوں گے. اور بعض ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ جو وہاں بھی پاک نہیں ہوں گے. تو یہ اس آیت سے لگتا ہے، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہی ہے، لیکن حدیث اصل میں قرآن کی وضاحت ہے. تو قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا. If Surah Hud says this, then why don't scholars mention this more? Not everyone is aware of the contents of this surah. مجھے بھی آج انہوں نے سوال کر لیا تو میں نے جواب دے دیا، نہ کرتے نہ میں جواب دیتا، اس لیے کہ علامہ نے بھی ایک ہی مرتبہ بیان کیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم کو کتنا ڈرانا ہے کتنا نہیں ڈرانا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ایک ایسی ہولناک چیز سے جو واقعی بہت ہولناک ہے، تو فرض کیجئے کہ آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ 5000 سال کے لیے ہے. تو ول یو فیل ریلیکسڈ؟ اچھا یار سوری، تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ می، آئی ایم ویری ریلیکسڈ. خدا کے واسطے بھائی، وہ تو وہاں جانا ایک مصیبت ہے، تو آدمی کو اس سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے. تو وہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ اگر 5 سال کے لیے بھی گیا وہ ہمیشہ ہی ہے بھائی. جو مصیبت ہے 5 سال کے بعد تو ویسے ہی اس کی پریکٹس ہو جائے گی. اب تو سڑی گیا ہوں میں، کون کی میرا بچہ ہے. تو یہ آدمی کو سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو اس میں جو ڈرانا ہے اصل میں وہ اس پہلو سے ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ بڑی خوفناک جگہ ہے. سو اوائڈ گوئنگ دیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ ہاں جی کچھ اچھا کر لیں کچھ برا کر لیں. ہاں، اور مطلب یہ ہے کہ مکس رکھیں. آئیے دیکھیں، یہ یہودیوں میں سے بعض کی ذہنیت تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسن النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے. مطلب ہے کہ جائیں گے تو بس جو کہتے ہیں نا آؤں کر کے آ جائیں، ایسے سیر کر کے جاتے ہیں نا آپ. آخر وہ ادھر بھی کھنڈرات میں بھی جاتے ہیں تو ایک پکنک منانے بھی جاتے ہیں، تو ایسے کر کے آ جائیں گے خدا کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے کیا اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. یعنی خواہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو کہ جو اس نے تم سے کی نہیں، کہ چونکہ تم یہودی ہو، چونکہ تم مسلمان ہو، چونکہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، اس لیے تم بچ جاؤ گے اور جاؤ گے تو تھوڑے دنوں کے لیے. اگلی آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ اگین ڈرانے والی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈرنا ضروری ہے. اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ اصل میں اللہ میاں کی پالیسی کیا ہے. فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر، اب میں پڑھ رہا ہوں 81-82. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا کیوں نہیں، من کسبہ سیئۃً، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو گھیرتی نہیں ہے، آدمی اس سے فائٹ کرتا ہے، آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. اور ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے کردار، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، ہاں، اخلاق، ایمان سب کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے. مگر اس میں بھی وہ ریلائز تو نہیں کر رہا نا کہ وہ برائی کر رہا ہے. اگر وہ کر جائے تو اس سے وہ اوائڈ کر جائے. وہ ٹھیک ہے. آگے بات دیکھیں، 2 طرح کی ریئلائزیشن کی ایبسنس ہوتی ہے. ایک ریئلائزیشن نہ ہونے کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی ہاتھ گھمایا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے کسی تھپڑ مار دیا ہے، تو اس میں تو آپ قصوروار ہیں ہی نہیں. ایک دوسری ریئلائزیشن کی ایبسنس وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو زور کا تماچا مارا، لیکن آپ یہ تماچے اس سے پہلے اور اتنے مار چکے تھے اور آپ اتنے گھٹیا اور کام کر چکے تھے کہ اس مرتبہ کسی
بیچارے غریب کو تماچا مارنے کے بعد آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. اس احساس نہ ہونے سے نہیں بچے گا بندہ. یہ تو اصل میں بندے نے اپنا احساس مار دیا. تو جس نے اپنا احساس مار دیا تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا, ختم ہو گیا. وہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ نے اس کو فطرت دی تھی, اللہ نے اس کو ضمیر دیا تھا, اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا, مستقل برائی کر کر کے اس کا زمین مستقل برائی کر کر کے. My uncle always asks me why innocent people get hurt and tortured, especially kids. دیکھیں, دو سوال ہیں اس میں. ایک تو کڈز کا ہے. کڈز تو اگر مثال کے طور پر ٹارچر ہوتے ہیں کسی پہلو سے, تو وہ تو جنت کی مخلوق ہے. یعنی وہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. اللہ نے ان کو ایک رول دیا, ان کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا, تو وہ تو آپ سمجھے جنتی ہیں. لیکن انوسینٹ لوگ ہیں کہ جن کو ہوتا ہے, وہ اگر صبر کرتے ہیں اور صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہوتا ہے ایسے. اپنے انکل کو آپ بتائیے کہ انکل another uncle was saying کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا. امتحان کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو آزادی دی جائے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دنیا چلا رہا ہوتا ساری کی ساری, تو پھر امتحان نہ ہوتا, تو پھر فائدہ ہی کچھ نہ ہوتا. اچھا, آپ کہیں کہ ان انوسنٹ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں, کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ وہاں وہ جنت پائیں گے کہ جس میں جس سیکنڈ داخل ہوں گے اس سیکنڈ وہ باقی ماضی کی تمام پریشانیاں بھول جائیں گے. تو یہ دیکھیں, آپ کو کبھی دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی, آپ پوچھیں انکل سے, تو اگر آپ زندگی اچھی گزارتے ہیں بعد میں تو آنیسٹلی یاد بھی نہیں رہتی. میں کہتا ہے یار بس ایسی فگٹ اباؤٹ اٹ, یار کوئی ایسی بات نہیں, آئی ایم فائن الحمدللہ. تو وہاں جنت میں جب بندہ جائے گا, یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے کہ جو بہت تکلیف میں ساری اس نے زندگی گزاری, بہت پریشانی میں, لیکن اب جنت میں ہوگا تو اس کو بلا کے پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کبھی کوئی تکلیف پریشانی دیکھی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا, آئی ہیو نو آئیڈیا, کیا بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک جہنمی کو بلائے گا کہ جس نے دنیا میں عیاشیاں کی تھیں, عیش آرام کیے تھے, اس سے پوچھے گا کہ تجھے کوئی آرام عیش معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں, آئی ہیو نو آئیڈیا. اس لیے اصل زندگی تو وہ ہے, یہ زندگی تو امتحان ہے. اور ایک اور بات بھی پوچھ لیں آپ انکل سے کہ انکل یہ بتائیں کہ اگر یہ بات ایسے نہیں ہے تو پھر اور آپ کے خیال میں کیا ایکسپلینیشن ہے؟ کوئی اور ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں. جو بات کارل مارکس کہتے ہیں وہ تو دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی, اس کو ہم کیا کریں؟ یہاں تو جو دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ کوئی ہم متعصب لوگ نہیں ہیں, مجبوری ہے کہ جو دین بات کہہ رہا ہے وہی صحیح بات ہے. جس بات کے جاننے ماننے کے نتیجے میں آپ کو پوری انسانی لائف کی اسکیم از اول تا آخر سمجھ میں آ جاتی ہے, پوری بات مکمل ہو جاتی ہے. اس کو چھوڑ کے بندہ ایسی فضول باتوں کو ماننا شروع کر دے گا کہ آج میں دنیا میں بہت زبردست سوسائٹی بنا لیں گے. یار پتہ نہیں بنانے والے ہو نہیں بنانے والے, آپ بنا لیں گے, ہم بھی شامل ہوں گے, آپ کے لیے دعا گو ہوں گے, لیکن اس کی خاطر میں اپنا دین, اپنا ایمان, اپنی آخرت, اپنا اللہ, اپنی قرآن کو چھوڑ دوں جو آپ کو ایک مکمل بات بتا رہا ہے. اٹ از گیونگ یو اے کمپلیٹ فل پکچر جس میں سچی بات یہ کوئی فلا ہے ہی نہیں. اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا کہ ہم میں سے جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے, isn't it؟ جی جی, تو آپ کو کیا ہے اس میں مسئلہ؟ ایسا ہے نا. ہاں, لیکن وہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. خدا کو یہ معلوم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو جنتی ہے وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اچھے عمل کر کے جنتی بنے گا, میرے جاننے کی وجہ سے نہیں بنے گا. اور جو دوزخی ہے وہ اپنے آزادانہ مرضی سے غلط کام کرنے کے نتیجے میں جہنمی بنے گا, میرے پہلے سے جاننے کی وجہ سے نہیں بنے گا. اس لیے خدا کے اس علم کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو. جو اصل ہماری دنیا ہے
اس کی اسکیم ہے، زندگی کے جو معاملات ہیں اسی پر آپ غور کریں. میں دیکھیں یہ جو آپ کے یہاں کے سوالات ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آخر میں نہ سوال لکھا کریں، اس لیے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ جواب نہیں دیتے، آخر میں آئے گا تو میں نہیں دے سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر